شاعری میں ہمارے لطافتوں کی بھرمار ہے اور نفاستوں کا انبار ہے۔ داغ جب مستضاد غزل کہتے ہیں تو وہ جب ان سے حال دل مبتلا کہا تو کہا بچائے تجھ سے خدا، کچھ اور اس کے سوا مدعا کہا تو کہا ہماری جان بلا، حسین کہا تو سنا، خود نما کہا تو کہا بہت بگڑ کے بجا۔ اور یہ اگر لطافت اس قسم کی جب نثر میں آتی ہے اور یہ سرشار سے پہلے، تو واجد علی شاہ، جان عالم، اختر، رنگیلے پیا۔ مخفی نہ رہے کہ خداوند عالم نے ہر متنفس کو لذت عشق عطا فرمائی ہے، اور ہر ذی حیات نے اس گلشن بے خزاں میں پرورش پائی ہے۔ میرا خمیر بھی اسی آب و گل عشق سے ہوا ہے، اور یہی درد جگر روز ازل سے مجھ کو بھی ملا ہے۔ لہٰذا میں اپنی سرگزشت عشق و محبت جو اوائل عمر سے اس وقت تک گزری قلم بند کرتا ہوں۔ جب میرا سن 8 برس کا تھا، اس زمانے میں ایک عورت رحیمن نامی جس کی عمر تقریباً 45 سال کی ہوگی میری خدمت کے لیے متعین تھی، ہر وقت میرے پاس حاضر رہا کرتی۔ ایک روز اس نے عین خواب میں قابو پا کر مجھے چھیڑنا شروع کیا۔ بس کہ میں صغیر سن تھا، خوف زدہ ہوا اور بیدار ہو کر بھاگنا چاہا، لیکن اس نے جانے نہ دیا، بلکہ میرے معلم اور اتالیق سے کہہ کر سزا دلانے کی دھمکی سے ڈرایا۔ میں حیران تھا کہ خدایا کیا آفت ہے۔ اس روز سے اس کا معمول ہو گیا کہ ہر روز میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی تھی۔ میری 10 برس کی عمر تک اس کا یہی دستور رہا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ اس زمانے میں امیرن نامی ایک عورت جو جناب معظمہ و مکرمہ والدہ صاحبہ کی ملازم تھیں، جن کا سن 35 یا 40 برس کا ہوگا، گیہواں رنگ، دبلی پتلی اور بائیں آنکھ کی پتلی میں ایک سفید تل تھا، ہمیشہ رنگین لباس پہنتی تھی تاکہ حسن زیادہ معلوم ہو۔ یہ عورت نہایت بدچلن تھی، ہمیشہ لوگوں کو کمند فریب میں پھانس کر ناز و اغماز کیا کرتی۔ ایک روز میرے سب عزیز نصیر الدین حیدر بادشاہ خلد منزل کے یہاں منا جان کے ختنے کی تقریب میں گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو اس عورت نے رات کے وقت جب میں بستر استراحت میں محو خواب تھا اپنے دونوں ہاتھوں میں مجھے دبایا۔ مجھے پہلے سے اس کا خیال تھا، اس وجہ سے اس قدر بے تکلفی سے برہم نہ ہوا، بلکہ خود کو سوتا ہوا بنا لیا کہ اس کے دلی جوش میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو، اور دلی دل میں اس کے ولولۂ شوق کا لطف اٹھایا کیا۔ جب میرا سن 11 برس کا ہوا تو میں ہر حسین عورت سے محبتانہ چھیڑ چھاڑ کرتا اور ان کی دلستاں اداؤں سے محظوظ ہوتا۔ ساون کے مہینے میں ایک دن اپنی دادی مریم مکانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت جس کی عمر 22 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، صورت سے شوخی و شرارت نمایاں جسے مقتضائے سن سمجھنا چاہیے، عطر میں ڈوبی ہوئی، ایک 5 سالہ بچہ گود میں لیے بسد ناز و انداز وہاں آئی اور دادی صاحبہ کو بسد ادب جھک کر تسلیم بجا لائی۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں اس کا تیر محبت کھایا اور دلی دل میں کہتا تھا خداوندہ کیا اچھا ہوتا اگر ایسی حور وش پری پہ کر کے باغ جوانی کا میں بلبل ہوتا۔ جب میرا سن 15 برس کا ہوا تو میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ 2 ماہ بعد حسب معمول دنیا رسم حنا بندی و قط خدائی سے فراغت پائی۔ مجھ میں اور میری زوجہ میں 5 مہینے تک وہ محبت و اخلاص جو زن و شوہر میں ہونا چاہیے قائم رہا۔ میری شادی کے 5 مہینے بعد نصیر الدین حیدر نے دنیا فانی سے طرف عالم جاویدانی کے کوچ کیا اور میرے دادا نصیر الدولہ بہادر نے تخت نشین ہو کر ہر ادنا و اعلیٰ کو بجز میرے اور میری زوجہ کے معقول مشاہروں سے ممتاز کیا۔ میرے والد ماجد ثریا جاہ نے اپنی جیب خاص سے مبلغ 500 روپیہ ماہانہ میرا اور 500 روپیہ ماہوار میرے محل کا مقرر فرمایا۔ اس عرصے میں اکثر اوقات میں اپنے محل کے نوکروں اور ملازموں کے پوشیدہ طور سے چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ یہ بات میرے محل کو از حد گراں گزرتی تھی۔ اسی سبب سے انہوں نے چند عورتوں کو اپنی ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس زمانے میں میری عمر 17 برس کی تھی۔ بس کہ عنفوان شباب تھا، مجھے جوش جوانی اور ولولہ طبیعت کی وجہ سے یہ خیال گزرا کہ کسی طرح ایام شباب حسین و خوش جمال مستورات کی صحبت میں بسر کرنا چاہیے، مگر کوئی تدبیر نہ بن پڑی۔
آخر وحشت قلب نے یہ ترکیب ذہن نشین کرائی کہ میں اپنی راحت کے واسطے عورتوں کو بطریق خدمت گزاری نوکر رکھ کر ان سے پوشیدہ رابطہ محبت قائم کروں۔ میں نے حکمت عملی سے کام لے کر ایک عورت موتی خانم نامی، دبلی پتلی، گہواں رنگ، بڑی بڑی خوشنما آنکھیں، کشادہ ابرو، تیز مزاج نوکر رکھی۔ میرے محل موصوف کو بے حد ناگوار ہوا۔ انہوں نے بہت کچھ شور و غل مچانا شروع کیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ملازمت سے علیحدہ کر دی گئی اور مجھ پر والد ماجد کا عتاب نازل ہو کر نظر بند کر دیا گیا۔ اس وقت میرا سن 18 برس کا تھا۔ انہی دنوں میں نے فن شعر گوئی حاصل کر کے اس عورت کے عشق میں بوجہ ولولہ طبیعت 2 دیوان اور 3 مثنویاں نظم کیں، لیکن دلی اضطراب سے کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ اس صدمے کی وجہ یہ تھی جو میں نے چشم لطف سے پھر کبھی اپنے محل کی طرف نہیں دیکھا، اور ان کی جانب سے بھی میرے دل میں شدید رنج آ گیا۔ اگرچہ انہوں نے لاکھ لاکھ منت سماجت سے میرا حال دریافت کیا اور اس کشیدگی کی وجہ پوچھی، لیکن میں نے سوائے خاموشی کے اپنی زبان سے کچھ بیان نہیں کیا۔ از بس کہ وہ نہایت فہیم و عقیل تھیں، تاڑ گئیں کہ جو کچھ برہمی ہے سب میرا ہی کیا دھرا ہے، بغیر انہیں خوش رکھے ہوئے آرام سے زندگی بسر کرنا مشکل ہے، لہٰذا بڑی دلجوئی اور تشفی کی استفسار کیا، اگر تمہارا مزاج میری جانب سے کچھ مقدر ہے تو میں ہر طرح تمہارا ہر امر پوشیدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جس سے تمہارا دل چاہے عشق و محبت کرو۔ چونکہ اس وقت میرا مطلب نکلتا تھا، میں نے کہا خیر اگر تم خود ایسا کہتی ہو تو بہتر ہے۔ اسی زمانے میں میرا تیسرا لڑکا میرے محل کے بطن سے پیدا ہوا۔ میرے جد امجد نے مرزا کیواں قدر بہادر خطاب عنایت فرمایا۔ انہی دنوں میں صاحب خانم گانے والی ایک عورت جو جناب والد ماجد کی ملازم و شوہردار تھی میری نظر سے گزری۔ اس کا سن 32 برس یا اس سے کچھ زیادہ تھا، رنگت بے مثال، سر کے بال ہر وقت کھلے ہوئے دونوں کندھے پر پڑے رہتے تھے، اس کے لیے بہت ہی مناسب اور ادائے خاص تھی۔ اس عورت سے مجھے محبت پیدا ہوئی۔ اسے بھی میرے ساتھ اتنا تعشق تھا کہ بغیر میری صورت دیکھے رات کو سوتی نہ تھی، اور ہر وقت میرے پاس بیٹھی ہوئی گنجفہ کھیلا کرتی یا گانے بجانے میں مصروف رہتی تھی۔ میری نو تصنیف غزلیں بڑے مزے سے گاتی تھی، جن میں سے ایک کا مطلع یہ ہے: پڑا ہے پاؤں میں اب سلسلہ محبت کا، برا ہمارا ہوا ہو بھلا محبت کا۔ میں اسے 2-1 روپیہ دیا کرتا تھا، گو میرے محل کو میری اور اس کی باتوں کی اطلاع تھی، لیکن اس ہندی مثل کے مطابق زبان تک نہ ہلا سکتی تھی کہ دودھ کا جلا مٹھا پھونک پھونک پیے۔ انہی دنوں میں جناب والد ماجد مرزا ثریا جاہ امجد علی شاہ تخت نشین ہوئے۔ جب محل موصوفہ میرے اور صاحب خانم کے طباق سے مطلع ہوئیں تو ایک روز مجھ سے استفسار کیا کہ تمہارا یہ عشق تو تمہاری مرضی کے موافق ہوا یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، تمہیں دوسروں کے ملازموں سے کیا مطلب؟ یہ میری تقدیر کی بات ہے۔ اگر تم کوئی عورت میری ملاقات کے واسطے تجویز کرتی تو البتہ میں تمہارا شکر گزار ہوتا۔ چونکہ وہ عاقلہ و فرزانہ تھیں، بخوبی سمجھ گئیں کہ بغیر ان کی اطاعت و فرما برداری کیے ہوئے اپنا کوئی مطلب نکالنا دشوار ہے، اس لیے درپردہ فی الفور دوسری عورتیں نوکری کے واسطے بلانا شروع کیں۔ آخر عمدہ بیگم جو اس سے قبل نصیر الدین حیدر کے یہاں نوکر تھیں، میرے محل کے یہاں نوکری کے لیے آئیں۔ اس زمانے میں ان کا سن تقریباً 28 برس کا تھا۔ وہ میرے پسند آئیں اور ان کی محبت میرے دل میں روز بروز بڑھنے لگی، اور 1 مہینے کے بعد میری ولی عہدی کے زمانے میں عمدہ بیگم صاحبہ محل ہو گئیں اور خرد محل نواب عمدہ بیگم صاحبہ کے خطاب سے ممتاز کی گئیں۔ 1.5 مہینے تک تو ان کا اختر طالع آفتاب عالمتاب کی طرح سپہرہ اقبال پر درخشاں رہا، اور اس کے بعد پھر وہی مثل ہوئی کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیرا پاک ہے۔ برسات کی فصل میں ایک دن چاروں طرف کالی کالی گھٹائیں گھری ہوئی تھیں، میرے متعلقین میرے گرد حلقہ کیے بیٹھے تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ ناگاہ اسی جلسے میں میرے چھوٹے بھائی جرنیل صاحب مرزا سکندر حشمت بھی آ کر شریک ہوئے اور مجھ سے کہا، میں نے ایک عورت کو مجرے کے واسطے بلایا ہے جو حسن خوبی کے علاوہ گانے بجانے میں اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتی۔ میں نے کہا، بھائی کیا اچھا ہوتا اگر تم اسے میرے ملاحظے میں پیش کرتے۔ دوسرے دن صبح کو جب بزم طرب جمع ہوئے تو میرے چھوٹے بھائی جلسے میں آئے۔ ان کے ہمراہ ایک عورت تھی جس کا رنگ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ وزیرن نام تھا، بی جان کی بیٹی تھی، قصائی والے ملک پل پر مکان تھا۔ اس سے نگاہ چار ہوتے ہی عشق قطیر جگر کے پار ہو گیا۔ وزیرن اس زمانے میں 30 برس کی تھی، ہاتھ پاؤں بلحاظ تناسب خوش اسلوب تھے،
پہلے میرے بھائی مرزا سکندر حشمت اس کے دام تزویر میں گرفتار تھے اور اس نے ہزارہ روپیہ ان سے پیدا کیا۔ اکثر میرے ساتھ بھی ناز و غمزے کرتی تھی، کبھی اپنی انگلی کے خون سے محبت نامے مہر کرتی تھی اور ہزاروں خطوط عشق آمیز بھیجا کرتی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا، تو میرے بھائی سے بھی تعلق رکھتی ہے اور میری بھی خواہش رکھتی ہے، چپڑی اور دو دو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے قسم کھائی، مجھے تمہارے بھائی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روز محفل طرب آراستہ تھی، چاندنی کھلی ہوئی تھی، میرے بھائی سکندر حشمت بھی محفل میں شریک تھے۔ میں نے پوچھا، وزیرن سے تم سے ملاقات ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اکثر خطوط عاشقانہ میرے پاس بھیجا کرتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اس نے میرے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ آخر یہ بات طے پائی کہ اس محفل میں ہم دونوں میں سے جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ وزیرن اسی کی سمجھی جائے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے مرزا سکندر حشمت بہادر سے کوئی واسطہ نہیں، میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ اس وقت تمام محفل میں قہقہوں کی صدائیں بلند ہوئیں اور میرے بھائی شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ تھوڑا زمانہ گزرنے پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس قدر گانے بجانے والی عورتیں مل سکیں اپنے گھر میں ڈالنی چاہیے، اور ہر شخص سے یہی فرمائش تھی۔ جو اس قسم کی عورتیں حاضر کرتا وہ لفظ معروضہ عرض کرتا، یعنی فلاں معروضہ حاضر ہے، کیا معنی کہ فلاں عورت حضور کے گھر پڑھنے پر راضی ہے۔ یہ اصطلاحاً رکھا گیا، اگر کسی مقام پر لفظ معروضہ آئے تو اس سے یہی معروضہ مراد ہوگی، اور اگر لفظ عرضی یا عرض داشت آئے تو اس کا مفہوم وہی ہوگا جو اس کے اصلی معنی ہے۔ ایک روز امن و امامن اور نجم النساء بیگم نے عرض کی، حضور عالی کے لیے ایک معروضہ ہم لوگوں نے تجویز کیا ہے جو بے مثل و نایاب زمانہ ہے، یقین ہے ایسی صورت کبھی چشم فلک نے نہ دیکھی ہوگی، گانے بجانے میں بھی یکتا روزگار ہے، 17-18 برس کا سن ہے، ایک روز حضور کو راہ میں دیکھ لیا ہے، اس دن سے اس کی خواہش ہے کہ میں پریوں کے زمرے میں منسلک کر لی جاؤں، منا نام ہے۔ جب میں نے اس کے خاندان کو دریافت کیا تو معلوم ہوا وزیرن کی بہن کی لڑکی ہے، لیکن اپنی خالہ سے پوشیدہ حضور کے وصل کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ سن کر عنان صبر و طاقت میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ خبر رفتہ رفتہ وزیرن کے کانوں تک پہنچی کہ یہ میری بھانجی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ وہ سن کر از حد چراغ پا ہوئی، اس نے منا کی ملاقات سے مجھے ڈرانا شروع کیا، مگر میرے دل میں اس کے عشق کی آگ روز بروز تیز ہوتی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں معشوقوں کا مجمع ہے تو آتش رشک سے جلنے لگی اور اس جلاپے سے بچنے کی تدبیریں شروع کیں۔ وزیرن نے بھی اسی کی وجہ سے مجھ سے ترک ملاقات کر کے حکیم نواب مرزا اور علی بخش خان حبشیوں کے رسالدار سے محبت کا آغاز کیا۔ یہ حبشی رسالدار شیدی احمد 50 برس کی عمر کا آدمی ہے، خدا جانے کیوں ایک سن رسیدہ کے گھر بیٹھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اپنی پریوں کے لیے رنگ برنگے لباس تیار کرائے اور اس کے انتظام کے لیے نواب خاص محل کو مقرر کیا۔ کئی لاکھ روپیہ سالانہ ان اشغال اور افعال میں صرف ہوتا تھا۔ اس مجمع پری خانے نے جیسا چاہتے ویسا جلوہ حاصل کیا۔ میں ایک کے فریب سے چھوٹتا تھا تو دوسری کے جال میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ ہر گھڑی سیر و تماشا بغیر ان پریوں کے ہرگز اچھا نہ معلوم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں میری طبیعت سپاہیوں کے فرقے کی نگہداشت کی جانب زیادہ متوجہ تھی، لیکن قلت آمدنی و کثرت خرچ اور ممانعت والد ماجد کی وجہ سے ان کی نگہداشت کی نوبت کہاں۔ ناچار 30 عورتیں زنان خانے کی چوکی پہرے کے واسطے ملازم رکھی تھیں، جنہیں میں روزمرہ فارسی زبان میں قواعد تعلیم دیا کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایسی ہوشیار ہو گئیں کہ قواعد انگلشیہ میری نظر میں نہ سماتے تھے۔ اس زمانے میں گانے والوں کا مجمع، پریوں کا ہجوم، میرے عشق کا ولولہ اور زمانہ اور شباب کا زمانہ اس دن پر تھا کہ رات کا دن معلوم نہ ہوتا تھا۔ خوش انداز گانے والے، خوشرو بجانے والے، گانے بجانے کا شور، پکھاوج بجانے کا ہنگامہ، اور کوئی رنج و غم بجز معشوقوں کے درد و الم کے نہ تھا۔ ایک روز تجاہل عارفانہ کر کے سب بیگموں سے بطریق مزاح کہا کہ اگر تم سب لوگ اپنے قدیمی گھروں کو چلی جاؤ تو میں اس بار گراں سے نجات پاؤں۔ یہ سنتے ہی سب میں حضرت بیگم رضامند ہو گئیں، لیکن امراؤ بیگم راضی نہ ہوئیں کیونکہ اسے حمل کا گمان تھا۔ میں نے ان کے حسب خواہش اسی وقت سواری طلب کی، ہر چند سب مصاحبوں نے سمجھایا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ سب بیگمیں ماں محبوبہ عالم کے، جس نے خود کو بگھی سے گرایا تھا، چلی گئیں۔ میں جانتا تھا قیصر بیگم مجھ پر مرتی ہے، لیکن سب وہم توہم غلط نکلے۔ اپنے اپنے گھروں میں جا کر ایک نے بھی مجھے نہ پوچھا۔ پھینکے ہے منجنیق چرخ تاک کے سنگ تفرقہ، بیٹھ کر ایک جا ہوئیں جو کہیں ہم کلام دو۔
مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ایک نے بھی میرا دامن نہ پکڑا کہ میں تمہارے گھر سے نہ جاؤں گی۔ اس روز سے سب بیگموں کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا، اور میں نے کان امیٹھے کہ اب کسی سے محبت نہ کروں گا، اور عورتوں کی طرف سے اتنا بدظن ہو گیا تھا کہ اگر کوئی عورت مر جاتی تھی تو میں کہتا تھا یہ قبر میں بھی فریب کرنے گئی ہے، اور جب تک 40واں نہ ہو لے مجھے یقین نہ آتا تھا۔ حق تعالی کل مومنین و مومنات کو پردغا عورتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس عرصے میں جملہ منہیات و غنا وغیرہ سے بوجہ شدت مرض انکار کیا، اور اس وقت سے کبھی گانے کی آواز میرے کان تک نہیں گئی۔ اسی وجہ سے میرا تمام پری خانہ برباد ہو گیا، گویے بجائیے وغیرہ سب ملازمت سے برطرف کر دیے گئے، سب سلیمانی ساز و سامان تلف ہو گیا، چھوڑ جانے کو کیا جمع جہاں کا اسباب، دار فانی میں ہے سب وہم و گما کا اسباب۔ اب میری عمر کا 26واں سال آغاز ہے، اور میں اس صحرائے پرفضا میں بہت کچھ بادیہ پیمائی کر چکا ہوں۔